سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ اپنی تسبیح ضرور سنی ہوگی، تراویح کی تسبیح ہے، لیکن اس کو پڑھی کیوں جاتی ہے اور یہ ہم تک پہنچی کیسے؟ اس بات کا خلاصہ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا، اپنا خلیل بنایا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا تو نے اسے اپنا خلیل تو بنایا ہے، لیکن کیا واقعی میں یہ خلت کے حقدار ہیں؟ کیا واقعی میں یہ تیرے دوست ہیں؟ ان کے پاس مال و متاع بھی اتنا زیادہ ہے اور ہر دم تیرا شکر ادا کرتے، کیا واقعی میں تیرے دوست ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ، آج تمہیں دکھا دوں کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا خلیل مجھ سے کتنا عشق کرتا ہے، جاؤ اور میرے خلیل کا امتحان لو۔ دو فرشتے انسانی شکل میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بکری کا ریوڑ بہت بڑا تھا، اب بکریاں چراتے تھے، بہت بڑا ریوڑ تھا، تو فرشتوں نے آ کر اس تسبیح کو گنگنانا شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، جس کو تسبیح تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ تسبیح کو پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اس تسبیح کو سنا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، دیکھا کہ دو بزرگ جلوہ نما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو تسبیح تم نے پڑھی ہے پھر سے مجھے سناؤ، میرے مولا کی جو تسبیح ہے وہ میں پھر سے سننا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم سنائیں گے تو صحیح، لیکن اس کے عوض میں کچھ دینا پڑے گا۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ ٹھیک ہے، کچھ لے لو، 10 روپے 20 روپے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سننے کے لیے، مولا کا نام سننے کے لیے خود ہی کہنے لگے کہ یہ آدھا بکری کا ریوڑ تم لے لو اور میرے مولا کا نام مجھے سنا دو، میرے رب کا کلام سنا دو، میرے رب کا نام سنا دو۔ فرشتوں نے پھر سے اسی تسبیح کو گنگنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ہوش آیا، پھر سے کہنے لگے مجھے میرے رب کا نام سنا دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا جو آدھا باقی ہے وہ بھی لے لو، بس رب کا نام سناؤ۔ فرشتوں نے پھر سے گنگنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق الہی میں پھر سے گر پڑے۔ ہوش آیا، کہا پھر سے مجھے رب کا نام سننا ہے۔ کہا اب کیا دو گے؟ بکریاں بھی نہیں ہے۔ کہا بکریوں کو چرانے والا کوئی چرواہا بھی تو چاہیے، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا اور سب بکریوں کی نگہبانی کروں گا، بس مجھے میرے رب کا کلام سنا دو۔ فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ سچ میں اللہ کے خلیل ہیں، ہم تو صرف آپ کا امتحان لینے آئے تھے، ہمیں نہ آپ کی بکریوں سے غرض ہے نہ مال و متاع سے غرض ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے تھے آپ کا امتحان لینے کے لیے، حقیقت میں آپ خلت کے حقدار ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو تسبیح ہے وہ ہمارے تک پہنچی، اور تراویح میں کیوں پڑھی جاتی ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ تسبیح چونکہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یوں سمجھیے کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت میں نازل ہوئی، اور اتنی بابرکت تسبیح تو ہمارے علماء کرام نے شاید پوری اس کی تفسیر تو ملتی نہیں ہے کتابوں میں کہ کہاں سے آئی، کیسے شروع ہوئی، لیکن بہترین تسبیح ہے تو تراویح میں لے لی گئی، لہذا اس کو ہم بھی شوق سے ویسے بھی اب پڑھ سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو پڑھنے کا ثواب اس کا کیا کہنا کہ اس کی برکتیں ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ رب جتنا دیتا ہے لیکن رمضان میں اور بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔
تو تسبیح پڑھیے اور دعا میں یاد رکھیے. السلام.